قیامت کے قریب مکہ میں موجود صفا پہاڑ پھٹے گا، اس میں سے ایک جانور نکلے گا۔ کیا آپ اس جانور کے نام کو جانتے ہیں؟ اس کے کام کو جانتے ہیں؟ وہ کلام کیا کرے گا؟ ان ساری چیزوں کا ذکر قیامت کی 5ویں بڑی نشانی کے طور پر آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ قیامت کے واقع ہونے کے بالکل قریب صفا پہاڑ پھٹے گا، اس میں سے ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ کس دن نکلے گا؟ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس دن یا اس سے اگلے دن یہ عجیب و غریب جانور زمین سے رونما ہوگا۔ مومنین کے چہرے پر ایک نشان لگائے گا، مومنین کے چہرے کھل اٹھیں گے، روشن و منور ہو جائیں گے، اور جو کفار اور مشرکین ہوں گے ان کی آنکھوں کے درمیان ناک پر وہ مہر لگائے گا، سٹیمپ لگائے گا، جس سے ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے طور پہ کیا گیا ہے۔ سورہ نمل، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ان پر عذاب کا فرمان پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں جو سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور دابۃ الارض، یہ اس جانور کا نام ہوگا دابۃ الارض، اس کے نکلنے کو یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسری ظاہر ہونے والی قیامت کی نشانی کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ مسلم شریف کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے زمین سے اٹھائے جانے کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب چاشت کا وقت ہوگا اس وقت وہ دابۃ الارض نکلے گا زمین سے، وہ جانور، اور پھر فرمایا کہ اس دن یہ جو نشانی ظاہر ہوگی، پہلی علامت جب ظاہر ہو چکی ہوگی اس کے فوراً بعد دوسری ظاہر ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں سورج مغرب سے پہلے طلوع ہوگا، پھر اس کے بعد یہ جانور زمین سے نکلے گا۔ اسی طرح صحاح کی مستند کتاب ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دابۃ الارض زمین سے نکلے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ عصا سے مومنین کے چہروں کو نشان لگائے گا، ان کے چہرے کھل اٹھیں گے، روشن اور منور ہو جائیں گے، اور اس انگوٹھی سے، جناب سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کفار کی ناک پر سٹیمپ لگائے گا، مہر لگائے گا، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ ایک ہی دسترخوان پہ مسلمان بھی بیٹھے ہوں گے، کافر بھی بیٹھے ہوں گے، تو وہ جانور آ کے گفتگو کرے گا، وہ کہے گا یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، تفریق پیدا کر دے گا۔ اب یہ جانور کس وقت نکلے گا؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ قیامت کے قریب نکلے گا، لیکن تفسیر کبیر میں صاحب تفسیر نے بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ فرماتے ہیں یہ اس وقت نکلے گا جب لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا دین کے معاملے میں، وہ دین حق کو بدل دیں گے، چھوڑ دیں گے، پہلے بدلیں گے، پھر ایک وقت آئے گا وہ دین کو چھوڑ دیں گے، جب دین کو چھوڑیں گے تو پھر یہ جانور زمین سے نکلے گا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں جب یہ جانور زمین سے نکلے گا
اس وقت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سارے احکامات منقطع ہو جائیں گے، پھر کوئی کافر اسلام قبول نہیں کر پائے گا اور نہ کوئی توبہ کر پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کافر ہوگا وہ کفر پہ قائم رہے گا، اور جو بندہ اسلام پہ ہوگا اس کی موت اسلام پر ہی واقع ہوگی۔